جب کہ تشریف لائے شہ بحر و بر، وجد میں کہہ پڑے سارے شجر و حجر، وجد میں کہہ پڑے سارے شجر و حجر، تیری آمد مبارک ہو خیر البشر، تیری آمد مبارک ہو خیر البشر، تھا ترانہ لبوں گلشن نغمے کے نام سے ساتھیوں، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کہ ہمارے ہر دن عزیز مدرسہ اپنی اپنی کوششوں اور جدوجہد کے بعد اپنے اپنے نمبرات کو لائے ہیں۔ حضرات کسی مناسبت سے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا منشا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے اندر نہیں ہے، آج ہم ہمارے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اور ایسے وقت کے لیے ہمارے نبی جی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ عزیزوں میرے بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان یہاں پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کرتے ہیں، یہ مدارس بڑی اونچی چیز ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آج ہمارے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ شریف سے آغاز کرتے ہیں۔ قریبی تلاوت کلام اللہ شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ حاضر کے ایک طالب علم تلاوت پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض له ملك على كل شيء شهيد، صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ۔ محترم حضرات، تلاوت کلام اللہ شریف کے بعد اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضر کے ایک طالب علم شیخ اسحاق شیخ الیاس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اللہ کے پاک کا گلدستہ پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کروں گا کہ میرا جواب سنا تھا۔ زمانے سے اندھیروں کا سایہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا سایہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیرے کا سایہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیرے کا سایہ کر دیا جائے، چلو نعت نبی پر کرو اجالا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پر کرو
کر دیا جائے. نبی کا ذکر کرتے ہی فرشتے سے کہا رب نے. نبی کا ذکر کرتے ہی فرشتے سے کہا رب نے. نبی کا ذکر کرتے ہی فرشتے سے کہا رب نے. نبی کا ذکر کرتے ہی فرشتے سے کہا رب نے. یہ ہے یہاں رحمت کا سایہ کر دیا جائے. میرے ہے یہاں رحمت کا سایہ کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا سایہ کر دیا جائے. جیسا چاہتا ویسا کر دیا جائے. جیسا چاہتے ہیں ویسا کر دیا جائے. جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیا جائے. جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیا جائے. میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا سایہ کر دیا جائے. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. زمانے سے اندھیرے کا سایہ کر دیا جائے. بہت آسان مسئلہ ہے مصیبت سے نکلنے کا. 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 پر کر دیا جائے. درود پاک پڑھنے
کر دیا جائے زمانے سے اندھیرے کا سایہ کر بچھا جائے سمونات نبی پر کر اجالا کر دیا جائے. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. موجود سالہ نظام اب تک ہم نعت پاک سماعت کروا رہے تھے. آئیے اب میں نعت پاک کے بعد آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم محتمم و ناظم مدرسہ دارالعلوم بھردار جو آج ہمارے مرکپور کی سرزمین کے بہت ہی مشہور شخصیات میں موجود ہیں جو دارالعلوم بھردار کے اندر 2001 سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. انہیں کی چند کاوشوں اور محنتوں کے بعد کہاں اپنے حفاظ و الزام اپنے گھروں پر جا کر جو ہے تو محنتیں کر رہے ہیں, دین کی اشاعت کر رہے ہیں, دین کو پھیلا رہے ہیں. تو حضرات میں حضرت مولانا شکیل صاحب اشاعتی دارالعلوم مدرسہ دارالعلوم بھردار سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف آئے اور چند کلمات سے ہم تمام کو نوازیں. الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خیرکم من تعلم القرآن وعلم. محترم و معزز قابل قدر احترام علماء اکرام اور اس مقصد کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیاں اور اس محلے کے نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام بچوں کی چھ ماہی امتحانات کے نتیجے کے اندر منعقد کیا گیا ہے. اس کے اندر جو بچے کامیاب ہوئے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا اور مستقبل کے جو عزائم ہیں منصوبے ہیں وہ طے کی جائیں گے. الحمدللہ میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، اسی بستی کا رہنے والا ہوں. ہمارا یہ گاؤں الحمدللہ روز بروز بڑھتے جا رہا ہے آبادی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. لیکن تعلیم کی تعلق سے فکر ہے کہ ہم کو اپنے بچے انگلش میڈیم میں ڈالنا ہے، مراٹھی میڈیم میں ڈالنا ہے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. اس کے لیے بہت سارے وہ اپنے اخراجات خرچ کرتے ہیں، پیسے دیتے. ایسے دیکھے بھی بچہ وہاں تک چھوٹ نہیں پاتا. اس میں یا تو بچے کی کوتاہی رہتی ہے، والدین کی طرف سے کہیں نہ کہیں کمزوری رہتی ہے. لیکن ہمارا یہ معاملہ جو مزار ٹیکری کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر الحمدللہ اتنا بڑا حلقہ بن گیا ہے یہ کہ اس کے اندر بہت سارے محلے بن چکے ہیں. اور ماشاء اللہ حافظ شکیل صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب کی سرپرستی میں یہ ابھی یہ مقاصد کا جال بچھایا جا رہا ہے، اس کو اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ حافظ شکیل صاحب بھی مدرسہ دارالعلوم بھردار جہاں میں نظامت کرتا مدرسہ ہے ہمارے پاس میں، وہاں 150 بچے کھانے پینے والے ہیں، موٹی فارغ ہے. اور ایک پہلے سے وہ حوصلہ میں نے اللہ تعالیٰ ان کے حوصلہ پر مزید مضبوط کرنا ہے اور ترقی ایسا کرنا ہے. ابھی آج کے پروگرام میں ایسا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بیان تو مولانا عبداللہ صاحب کرے گا. صرف چند باتیں ہے جو آپ سے کرنا ہے کہ عزیز دوستوں، ہمارا پیسہ جو ہے تو یہ کہ صحیح مطلب سے خرچہ ہونا چاہیے. اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اسی کے اندر لگا دو. ہلو، کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے. ہم جب بڑے تھے، یہ جب ہمارا جب بچپن تھا ہو سکتا ہے اس ٹائم میں بہت سارے ایسے الفاظ نہیں تھے، پڑھانے والے اساتذہ نہیں تھے، پیسوں کی فقدان تھا، پیسوں کی کمی تھی اور مدرسوں کی بھی زیادہ وہ نہیں تھا. تو اس اعتبار سے ہم تھوڑا پیچھے رہے. لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم اگر ہم نے وہ منزل یہ مرتبہ حاصل نہیں کر پائے تو کم سے کم یہ ہماری جو نسلیں ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ مستقبل کا ہمارا سرمایہ ہے. اور ہم اپنی کمائی کا جو اکثر کچھ نہ کچھ حصہ ان بچوں کے اوپر خرچ کریں. اب خرچہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب آئے تھے اورنگ آباد سے، مفتی حضرت صاحب، انہوں نے ایک مہم بتائی تھی 10 روپے والی کہ ابھی دیکھیے 10 روپے کی ابھی کوئی اہمیت نہیں رہی. ابھی 10 روپے کی میں تو سمجھتا ہوں کی پوری بھی نہیں آ رہی. پہلے 2 روپے کی 2.5 روپے کی آتی تھی، اب اس کے ساتھ زیادہ قیمت بڑھ گئی. اب ماوی کی پوری کی طرف کی ادھر قیمت چل رہی ہے. اور 10 روپے ہم ایسے ہنستے کھیلتے باتیں کرتے کرتے یعنی یہاں سے لے کے چوک تک جائیں گے تو 10 روپے کی پوری کھاتے ٹوٹ جائے. ابھی دیکھیے ہماری کایا پلٹنے کے لیے، ہمارے بچوں کا مستقبل
بنانے کے لیے ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھا دیندار نیک انسان اور سماج سیوا انسانیت کی سیوا کرنے والا انسان بنانے کے لیے تو باہر سے کوئی طاقت نہیں آنے والی، باہر سے کوئی چکر آنے والی تھی. ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہم ہی کو ان کو سنوارنا ہے اور ہم ہی کو ان کو بنانا ہے. اور یہ بچے پتہ نہیں اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اس کے اندر کون سا رہنمائی چھپی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کمائی کا کچھ ہے تو حصہ زیادہ تر پڑھائی بچوں کی دینی تعلیم پر خرچ کرے. اور اس کے اندر جو مہم رہتی 10 روپے ڈبے والی کہ ہر نوجوان جو پوری کھاتا اور جو نہیں بھی کھاتے تو کم سے کم 10 روپے بھی مہینے کے تھے تو ان کا کافی حد تک پیسہ جمع ہو سکتا ہے اور ہم کو کس کا محتاج بھی رہنا بھی پڑے گا. دیکھیے ہماری تعلیم ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ اسکیمیں تو نکالتی ہے لیکن وہ پوری ہم کو نہیں ملتی. اور اس گورنمنٹ کے حلقنے سے اسکیمیں نکالنا گورنمنٹ کا بہت سارے کام کرنا ہے، بہت ہارڈ کام ہے، مشکل کام ہے. تو ہم وہاں تک تو نہیں جا پاتے تو کم سے کم ہمارا بچہ جو ہے تو دیندار رہے، اس کے اندر دینداری رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن لوگ فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگلے لوگ پچھلے لوگوں کو لگا دیں گرام کیسا ہوگا. اس کی شکل یہ ایسی ہے کہ اگر ہم نے ہماری نسلوں پر ہمارے بچوں پر محنت بھی کرے تو جب یہ اچھے سماج سے آگے جا کے ان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آئیں گے، اچھے برے سماج میں جائیں گے، اچھے برے حالات میں جائیں گے، ایسے جانے میں جائیں گے جہاں دینی تعلیم کا اچھا ماحول ہے. جب یہ وہاں جائیں گے وہاں کا ماحول دیکھیں گے تب یہ ہم کو گالے دیں گے. ہمارے پہلے تو ایسے تھے، ہم کو پڑھائے گا لکھائے نا مدرسے ہم بتائیں گا اسکول میں بتائے کہ ایسا کیا تھا. یہ چیزیں ایسی پوری ہوگی. الحمد للہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارا یہ مزار چنگڑی کا ایریا اور حافظ صاحب نے بتایا کہ جگہ جگہ مقاصد کا نظام قائم ہو رہا. اور ہمارے حافظ سرور صاحب بھی اس کے تعلق سے بہت فکر کرتے کہ بھائی جگہ جگہ مقاصد کا نظام قائم ہو، بچوں کو تعلیم ملے، قاعدہ پڑھے بچے، قرآن پڑھے. دیکھیے قرآن ہم نے تو ہمارے یہاں اس سے ساتھی مجھے معلوم ہے کہ اتنا بہت کا قرآن شریف بھی نہیں ہوا ہمارا. لیکن ہمارے پاس میں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مقصد کے اندر آپ بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیے، یونیفارم کے ساتھ بھیجیے. 10-20 روپئے مہینے کا تقاضا تھا، آپ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، پابندی کے ساتھ آ کر خود دیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا محلہ اور ہمارا یہ گاؤں بہت جلدی ایسا گاؤں کے اندر شمار ہوگا کہ اس کے اندر کئی ہزاروں کی تعداد میں حافظ رہیں گے، بچے رہیں گے. اور ایک بچہ اگر حافظ بن گیا تو ایک بچہ اپنے خاندان کے کئی لوگ ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئے ان کی شہادت سے ان کے ذریعے بنے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن شریف کو اچھے سے پڑھے اور حافظ بنے، عالم بنے. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مولانا مختصر انداز میں اس کو روشنی ڈالیں گے. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی. اور آگے جو سامنے آپ کے سامنے جو مسئلے آئیں گے، منصوبے آئیں گے اس کے اندر اگر صاحب آپ کو بتا دیں گے. اچھا حضرات آئیے حضرت مولانا کے بعد اب میں ہمارے معزز مہمان مقرر خصوصی مقرر شیری گیا حضرت مولانا عبداللہ خان صاحب آر کے امام و خطیب مسجد الرحمان مرکزپور سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی جنازت اور مختلف باتوں سے انتظام کرواتے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا داعيا الى الله باذنه سراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. وقال تبارك وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم أي مسلمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلب العلم ولو كان بالدين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ہم سب یہاں بیٹھنے والے بڑے بابرکت لوگ ہیں.
اور یہ مجلس کیونکہ دین کی نسبت پر لگی ہے، نبی کی نسبت پر لگی ہے، قرآن کی نسبت پر لگی ہے، تو یہاں بیٹھنے والا، یہاں کھڑے رہنے والا، یہاں لگانے والا، یہاں گھومنے والا کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں ایسی مجالس لگتی ہے جس میں دین کی فکریں ہو رہی ہو، جس میں شریعت کی فکریں ہو رہی ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عام کرنے کی فکریں ہو رہی ہو، جس میں اشاعت قرآن کی فکریں ہو رہی ہو، تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان کے قطار لگا دے رہے ہیں۔ کہا کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے عالم الغیب ہونے کے باوجود کہ کہاں سے آئے؟ کہا اللہ ملکہ پور کی مزار کے اوپر فلاں جگہ پر تیرے اور تیرے نبی کی نسبت پر ایک مجلس لگی تھی، اللہ وہاں پر جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی غذا، فرشتوں کا کھانا اللہ کا ذکر ہے، فرشتوں کی غذا، فرشتوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو جہاں کہیں ایسے مجلس کرتے تو فرشتوں کو گھیر لیتے، جب ختم ہوتی ہے وہ جاتے تو اللہ جاننے کے باوجود، عالم الغیب ہونے کے باوجود اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے؟ کہا اللہ تیرے نبی کی نسبت پر، تیرے نبی کی شریعت پر، تیرے نبی کے قرآن کے اوپر، جس نبی کو جس کے اوپر تم نے قرآن نازل کیا اس کے اوپر ایک ایسی مجلس لگی تھی، وہاں گئے تھے، وہاں ہم نے سنا ہے اور ایسی بھی ذکر ہو رہی تھی۔ تو کہا اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پوچھتا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کائی کو بیٹھے تھے، ان کی دنیاوی کیا غرض تھی؟ اوٹ نوٹ، اپنی واہ عزت چاہت نہیں۔ اور اسے کہہ رہے تھے اللہ نہیں، وہ تو بیچارے بالکل نبی کی محبت میں، قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے نا اللہ، ہم نہیں بیٹھے، اللہ نے بتلایا ہے۔ اور کیوں بتلایا؟ آج اللہ ہم سب کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ جی میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا بہت پاک صاف، بہت نپوک، بہت فرشتہ صفت، نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ سارے بنی آدم جو ہے نا گناہگار ہے، ہر آدمی گناہگار، لیکن بہترین گناہگار کون؟ کہ احساس اس کے دل میں ہو کہ واقعات میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا، میں اللہ اور اللہ کے احکامات کو نہیں ٹکرا، میں نبی کی شریعت کو نہیں چل رہا، میں گناہگار ہوگا۔ کل بنی آدم خطاؤن، تو سارے کے سارے بنی آدم گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار کون ہے؟ کہا بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ تو حدیث بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کوئی گھر بیٹھے گی، اس مجلس کے اندر میں بیٹھے تھے، مدرسے کے پروگرام میں جو بیٹھے تھے، تیری ہماری جو باتوں کو سن رہے تھے، وہ آنے والوں کی کیا غرض تھی؟ کہا اللہ آنے والوں کی کوئی غرض نہیں تھی، رسول اللہ کی محبت میں میرے اور آپ کے آقا کا جب بھی نام آئے تو حضور نے فرمایا درود شریف پڑھا کرو۔ سب سے زیادہ بخیل ہے وہ آدمی جہاں میرے آقا کا نام آگے وہ رسول اللہ علیہ وسلم دونوں دینا پڑے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہ درود نہ پڑے، درود شریف۔ جہاں بھی حضور کا نام آئے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سارے پریشانیوں کا حل۔ آدمی اگر آج پریشان ہے، میں آپ کو حل بتاؤں، آج اس دن ہمارے استاد محترم آئے تھے حضرت مفتی کلیم صاحب، تو انہوں نے کہا سارے پریشانیوں کا حل اللہ نے درود میں رکھ دیا ہے۔ کوئی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ مولانا روزی نہیں مل رہی، مولانا پریشان ہے، بیماریاں بھوجن نہیں دے رہا، برکت آ نہیں رہی۔ اس کا واجب علاج ہے، کیا واجب علاج ہے؟ ہماری تمام ہمیشہ درود پاک بھی دور ہوگی۔ حضرت نے کہا کہ جمعہ کے دن جیسے ہی شب شروع ہو جائے تو جمعہ کے دن سارا دن ہر امتی کے لیے چاہیے کہ حضور پر کم از کم 300 مرتبہ درود کرے،
कितनी मरतबा? 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपना मामूल बनाओ कि दुरूद पाक इंशाअल्लाह हर जुमा को जुमेरात से पढ़ा करें। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह पूछता कि वो बैठने वालों की क्या मकसद था, क्या जरूरत थी, क्यों बैठे थे? कहा अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत में बैठे थे, तेरे कुरान की मोहब्बत में बैठे थे। क्या गर्व क्या थी? उनके गर्व ये थी कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और कोई दूसरा मकसद नहीं था। अल्लाह कहते ओ फरिश्तों, मेरे किबरियाई की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूए मर्तबे की कसम, तुम गवाह रहो कि मैंने सब बैठने वालों की मग़फ़िरत कर दी, मैंने सब बैठने वालों की मग़फ़िरत कर दी। तो मासूम बच्चों की बरकत से इनके तूफ़ान अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। आज बैठना भी हमारा फायदा हुआ कि नहीं? कितनी देर बैठे? थोड़ी देर बैठे। कितनी देर बैठे? थोड़ी देर बैठे। क्यों बैठे? ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। मेरे बुजुर्ग दोस्त, नमाज पढ़ने वाला नमाज इसलिए पढ़ रहा अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। रोजा रखने वाला रोजा इसलिए रख रहा अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। ज़कात देने वाला इसलिए ज़कात दे रहा मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। खुलासा ये है कि सारे दीन पर चलने वाले, हर शोबे के अंदर चलने वाले इसलिए इस नीयत से चल रहे कि हमारा खालिक और मालिक, हमारा परवरदिगार, हमारा दो जहां का पालने वाला वो राजी हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब आज हम हमारे मुस्तक़बिल में अपने बच्चों को, हमारा सरमाया क्या है? हमारा सरमाया क्या है? हम तो कब्रों में पड़े रहेंगे, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। यहाँ जितने आए कुरान ने ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐलान कर दिया कुरान में कि जितने दुनिया में जानदार पैदा हुए एक दिन इनको मरना है। जितने दुनिया में जानदार पैदा हुए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे हो, परिंदे हो, सब कुछ जितने दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है, सबको दुनिया से जाना है। जब मरना है तो मेरे आपके आका ताबिदार हरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद है वो आदमी जो अपनी मौत से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। जी अब मैं कब्र में हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राईन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयतिही, कि तुम में से हर एक चरवाहे के मानिंद है कि उससे उसके मातहतों के मुताबिक सवाल किया जाएगा भाई कि आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया नहीं पढ़ाया, नबी जी की हदीस समझाई नहीं समझाई, हुजूर की सूरत बताई नहीं बताई, हुजूर की शरीयत बताई नहीं बताई, कुरान को जो है तो तिलावत करवाई नहीं करवाई। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि कल क़यामत के रोज उस वक्त तक कदम नहीं हटेगा जब तक कि इस चीज का जवाब न दे, जब तक कि जवाब न दे। हदीस बात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा। आज इसे सुन ले हम भी कान खोल के कि दुनिया पढ़े ना पढ़े सवाल नहीं होगा, डॉक्टर बनाया नहीं बनाया, इंजीनियर बनाया नहीं बनाया, मास्टर बनाया नहीं बनाया, बेकाम कराया नहीं कराया, ये दुनियावी डिग्रियों के बारे में, दुनियावी हुनर के बारे में कल क़यामत के रोज पूछा नहीं जाएगा। नहीं, कल क़यामत के रोज पूछा जाएगा तो अपनी अहलिया को, अपनी मातहतों को, अपनी औलाद को दीन मोहम्मद पर छोड़ा नहीं छोड़ा, कुरानी अहकामात बताए नहीं बताए, जब तक कि इस चीज का जवाब नहीं दूंगा उसका कदम नहीं हटे। हर एक को जिम्मेदार बनाया अल्लाह ने। हदीस बात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा। कहा जा रहा होगा? एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा। पीछे से अल्लाह बच्चे की आवाज आएगी, अल्लाह अभी तो मेरा हिसाब बाकी है, अल्लाह मेरा तो अभी हिसाब बाकी है। मेरे बाप ने अपनी इबादत कर कर, अपनी इताअत कर कर, अपनी जो है तो शरीयत पर चलकर, अपने अल्लाह के अहकामात पर चलकर तो उसने अपनी जन्नत बना ली। अल्लाह इस दुनिया में रहते हुए कभी मुझे इसके बारे में नहीं बतलाया, कभी इसके बारे में नसीहत नहीं की, कभी शरीयत नहीं बताई, कभी हुजूर की सीरत नहीं बताई, कभी हुजूर के रास्ते में चलना नहीं सिखाया। अल्लाह जैसे मैं मुजरिम हूँ, अगर आज मेरा फैसला ये होता है कि मैं जहन्नम जाऊँ, इसका जिम्मेदार मेरा बाप है। अगर मैं जहन्नम जाता हूँ, अल्लाह इसका जिम्मेदार मेरा बाप है। जैसे मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरे बाप ने उसी को मुस्तहिक। हदीस बात में आता है कि वो बाप जो जन्नत में जा रहा था, औलाद को तरबियत न करने की वजह से, औलाद को तंबीह न करने की वजह से, औलाद को सही रास्ता न बताने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक होगा। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ एक बाप ने अपने बच्चे की शिकायत की। आमतौर से हम गफलत करते इस चीज के अंदर, क्या करते? गफलत करते इसके अंदर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है तो दरबार में एक बाप ने अपने बच्चे की शिकायत की कि हजरत अमीरुल मोमिनीन, बेटा बच्चे थोड़ी देर रुक, क्या सिर्फ उठ जाना, खामोश पढ़ो, खामोश पढ़ते रहो, है ना, दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो मैं कह रहा था कि
کہا کہ اللہ نے ذمہ دار بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک باپ نے اپنے بچے کی شکایت کی کہ حضرت امیر المومنین میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، میری سنتا نہیں، میری مانتا نہیں، میں جو بولتا ہوں اس پر چلتا نہیں. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوانا بھیجا کہ جا اس کے بچے کو بلواؤ، جاؤ بلنا اس کے بچے کو. جیسے ہی باپ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا، کہا امیر المومنین یہ بتلا. امیر المومنین نے کہا تو اپنے باپ کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، ماں باپ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، ان کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا. آج یہی ہونا ہے نا کہ حضرت کو سنتا نہیں، کوئی ایسا تعویذ دے دو، تعویذ سے کوئی نہیں سدھرتا. جی ایسا کوئی تعویذ دے دو کہ میرا بچہ سدھر جائے اور وہ ایسے راستے میں اچھے راستے میں رہ جائے. ہمارا اپنا قصور ہے. جیسے ہم ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں گے، جیسے ہی اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھیں گے اسی راہ پر چلیں گے، یہ اسی راستے پر چلیں گے، اسی راستے پر چلیں گے. دو میاں بیوی تھے، دونوں نے ڈھالا کہ دیکھ اللہ کی بندی اب تو امید سے ہے اور آج ہم تم دونوں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر وضو تو بھی کر، وضو میں بھی کرتا، وضو تو بھی کر، وضو میں بھی کرتا، اور آج سے دونوں توبہ کرتے اور آنے والی نسل کے لیے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگتے کہ آنے والی نسل ہماری نیک اور صالح ہو. اس کے لیے آج سے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کرتے کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے. دونوں میاں بیوی نے یہ عزم کیا کہ آج سے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. ایک دن یہ ہوا کہ ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد ہوا کہ ایک دن وہ بچے نے دکان سے بیل چرا لیا. کیا چرایا؟ بیل چرایا. باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ جب سے یہ تمہیں تیرے پیٹ میں سمایا اس وقت سے اپن نے توبہ کی ہے کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، پھر یہ آج اس سے بیل چرایا کیسے؟ ہمارا اپنے اعمال کا، ان کے پیٹ میں جو حلال کا رقمہ ہو یا حرام کا رقمہ ہو، یہ جیسے ان کے پیٹ میں جائے گا یہ ایسے بنے گے. باپ نے کہا کہ بھائی اپن نے تو دونوں نے توبہ کی تھی، اللہ کے دربار میں اور اس دن سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، پھر آج یہ چور بنا کیسے؟ بیوی سے پوچھا تم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ کہا کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اصل میں یہ تھا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو بازو والے کی بیوی کے کچھ ٹہنیاں اپنے آنگن میں لٹک لی تھی، بازو والے کی یہاں کی بیوی کی ٹہنیاں کچھ اپنے آنگن میں لٹک لی تھی، جس کے معنی ایک بیر توڑ کر بغیر اجازت کھا لیا تھا. اس کی نحوست ہے کہ آج یہ چور بنا، بغیر اجازت کے ایک بیر کھانی مانے تو بیٹا چور بنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہمارا معاملات، ہمارا معاشرہ، ہمارا چلنا، ہمارا دیکھنا، ہم اپنے بچوں کا مستقبل سنوار رہے نہیں بگاڑ رہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا کہ امیر المومنین یہ میرا باپ میری شکایت کر رہا کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر رہا، میں اس کا ادا نہیں کرتا. امیر المومنین یہ تو بتلائیے جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے لیے تو حقوق ہے. فرمایا بالکل حق ہے. فرمایا کیا حق ہے؟ حق یہ ہے کہ باپ نے نیک سیرت خاتون سے نکاح کرنا چاہیے، دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہیے. کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. ایک تو حسب نسب، مالداری، خوبصورتی اور دینداری. 4 چیزیں بتلائی آپ نے. 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دینداری کو ترجیح دینا. تیرے گھر میں نیک اور صالح بیوی آئے گی، نیک اور صالح ماں باہر آئے گی تو کہا پورے معاشرے کو اچھا بنائے گی. اس آدمی نے جو آیا تھا حضرت امیر المومنین کے دربار میں، کہا حضرت ان سے پوچھو تو صحیح کہ آپ نے تو کہا اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ گھر میں اپنی بیوی لاؤ یا گھر میں بہو لاؤ یا گھر میں دوسری مستورات جو ہے نکاح کر لاؤ، تو کہا دیندار لاؤ. امیر المومنین میرے باپ کو پوچھو تو صحیح اس نے کیسی عورت سے نکاح کیا ہے؟ کہا کیسی عورت سے؟ کہا اس نے باندھی سے، اس نے نوکرانی سے نکاح کیا. اس کے اثرات میرے اندر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بے دین لائے گا، نوکرانی لائے گا، لونڈی لائے گا تو اس کے اثرات میرے اندر منتقل ہوگی نہیں ہوگے. امیر المومنین اسلام نے بتلایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نیک سیرت نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے. یہ نہیں کہ آج 2019 میں کون سا سپر اسٹار چل رہا ہے اس کی نام رکھ لو. صدام حسین کے دن چلو تو بولے صدام، جب سارے نام ملکہ بولے صدام ہی چلو ہوئے. کہا نہیں، اپنے بچوں کا نام ایسے رکھو جس کے میننگ اچھے ہو، جس کی سیرت اچھی ہو، جس کے معنی اچھے ہو، تاکہ بچہ پیدا ہونے والا جب اس کے نیک نام رکھا جائے گا، اچھا نام رکھا جائے گا تو حضور فرمائے کہ اس کے نام کا اثر اس کی سیرت پر پڑتا ہے.
دوسرا یہ کہ امیر المومنین میرے باپ نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ جون. امیر المومنین میرے باپ نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ جون، جس کا عربی میں معنی یہ ہوتا ہے بھوکا کیڑا. امیر المومنین اسلام نے بتلایا ہے کہ نیک نام رکھنا، اچھا نام رکھنا. اسلام نے سکھلایا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، تھوڑی سمجھ والا ہو جائے، تو اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، شریعت والی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، قرآنی تعلیم سے اس کو آراستہ کیا جائے. امیر المومنین میرے باپ نے نہ شریعت بتلائی، نہ حضور کا دین بتلایا، نہ قرآن بتلایا، نہ شریعت بتلائی. امیر المومنین مجھے جمہوری رکھا ہے، جائے ہی رکھا ہے. میں کہاں سے اس کو الگ کروں گا، کہاں سے خوف کروں گا؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ دربار سے بھگوا دیا. نکل، تو نے اپنے بچے کا حق نہیں ادا کیا تو تیری اولاد تیرا کیا حق ادا کرے گی؟ تیرا حق کیا ادا کرے گی؟ آج جو معاشرے کے اندر میں نے اس سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا یہاں پر حافظ حسین صاحب سے جب بھی تو وہاں پہ جب میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ دیکھو بچوں کی زندگی میں دین آئے گی، بچوں کی زندگی میں دین ہوگا تو بچہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا. ان کی زندگیوں میں دین نہیں، ان کی زندگی میں شریعت نہیں، ان کی زندگیوں میں حضور والا طرز عمل نہیں، تو یہ کہاں سے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں گے؟ کہاں سے بڑوں کا کہنا مانیں گے؟ اس لیے یہ مکتب اللہ نے دین کے لانے کا ذریعہ بنایا. یہ مکاتب کو دین کے قلعے کہا اللہ نے، دین کے قلعے ہے. اس لیے ان کی نگہبانی کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھو دنیا کے اندر تو ہم چلے جائیں گے، دنیا کے سب آئے جتنی آئے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا بچہ دیندار بنے اور قرآن کا پڑھنے والا بن جائے. کہا کہ دنیا کے اندر سے تو ہم چلے جائیں گے، لیکن جانے کے بعد یہ دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ پڑے گا ہم قبروں میں پڑے رہیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے پاس جو ہے تو نیک اعمال کا ذخیرہ آتے رہیں گے. اس لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر خیال رکھیں تاکہ یہ دیندار بنے. اور جب یہ دیندار بنیں گے تو اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے بہن کا، اپنے محلے والوں کا، اپنی بستی والوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے. تو اس کے لیے ان کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے محلے کے، الحمدللہ ہمارا علاقہ بڑا ہی بنجر اور پھیلاتا تھا، اور ہمارے اپنے مدار ٹیکری کو تو بہت ہم لوگ یہی کہ یہی پلے ہوئے یہی کرتے ہیں، اور کیسے کیسے نام سے پکارتے، تم کو تو پرانے لوگوں کو معلوم ہوتا. ہاں، لیکن میرے اللہ کا احسان ہے کہ آج مسجد بھنڈار ٹیکری، مسجد اقصی کا ایریا اور پارکیٹ کے ایریے میں جگہ جگہ مکاتب کا جال پھیلایا گیا، اور معلمین اور بیچارے اہل خیر حضرات اس کی محنت کر رہے ہیں. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے. دیکھو ہم تو دنیا کا ایک ہمارے اپنے وجہ سے رسول اللہ یہاں ثواب ملے گا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار حرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی الف لام میم کہہ دے تو بات کس لیے کیا؟ اب جو آدمی الف لام میم کہنے والے کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو بات جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، یہ قبر میں رہے گا، اور ایک ایک لفظ پر اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے رہے گا، ایک ایک لفظ. تو ہم تو یہ چاہیں کہ بھائی یہ بستی کے اندر، یہ محلے کے اندر یہ جو ہمارا اپنا مکتب چل رہا ہے نا، تو ہمارا مقصد مقبول یہ ہو کہ بھائی یہ مکتب کے اندر بچے جو ہے اچھے سے اچھا پڑھنے والے بنے، بلکہ یہ مکتب مثالی مکتب بنے، اور یہ مکتب بلکہ حافظ قرآن بچے یہاں سے پڑھ کر نکلے. ایسا ہمارا عزم ہونا چاہیے، ایسے ارادہ ہونا چاہیے. چاہے دنیا کے اوپر ہم بہت کچھ خرچ کریں، دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے تو اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ ہم آخرت کی تیاری کر آ جائے. اس لیے آپ سے تھوڑی بہت گفتگو کرنا تھی کہ بھائی دیکھو اللہ نے ایک موقع دیا ہے آخرت کا، بالکل آخرت ہے یہ بچے ہمارے لیے، کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کر ہم جو ہے آگے بھیج دیں، اس کے لیے بچے تیار ہو جائے. اس کے لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجے، اور پورے ڈسپلین کے ساتھ بھیجے، یونیفارم کے ساتھ بھیجے، بستے کے ساتھ بھیجے، اور کھانے شانہ بہ شانہ کھڑے رہے کہ مولانا حافظ صاحب اور محلے کے کچھ ذمہ دار ایسے ہو کہ بھائی جہاں بھی ہماری اپنی ضرورت ہو آپ بلاؤ. شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے، تعلیمات قرآن کو عام کرنے کے لیے ہمارا جان ہمارا مال سب قربان. جب بھی رسول اللہ نے صحابہ کو آواز دی تو آپ نے سب کچھ دین پر نشاور کرنے کے لیے تیار کیا نہیں کیا. صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا. کتنا لگایا؟ اتنا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے حضرت موقع میں کتنا لگایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو اپنا سارا مال گھر کر لے کر آ گئے. میرے نبی نے مجھے میرے مال کو بلایا، سب لگا دیا. کتنا لگایا؟ اپنے جسم مبارک کے کپڑے اتار کر رسول اللہ کو دے دیے. اپنے جسم پر کے ہم کیا پہنا؟
ताज के कपड़ों के लिए। क्या पहना? बोरिया जो आता है ना, बोरिया, वो उसकी शरत बनाकर पहना है। और क्या लगाई? कांटे लगाए, कांटे। अल्लाह को अता इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को कहा, मेरे महबूब का महबूब जिस लिबास में, मेरे महबूब का महबूब जिस लिबास में, आज सारे फरिश्तों तुम भी उड़े लिबास। अबू बकर ये भी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के दरबार में, मेरे और आपके आका के दरबार में अबू बकर सिद्दीक बैठे तो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल सलाम लेकर आ रहे और कह रहे अबू बकर इस हालत में तो अल्लाह से राजी तो है, अल्लाह से राजी थे। अबू बकर रोने लगे हैं कि मैं तो अल्लाह से राजी हूँ, मैं तो अल्लाह से राजी हूँ। कहा जब अपना सब कुछ लगा दिया। तो हमें कुरान के तालीम पर रसूलुल्लाह की शरीयत को आम करने खुश नसीब है वो लोग जिनके माल को अल्लाह कबूल कर लेता और वो दीनी उलूम के अखराजात पे अपना माल जो है दीनी उलूम के अखराजात पे जो है लगा देते। भाई देखो माल कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन आखिरत के लिए लग जाए तो हमारी खुश नसीबी की बातें करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए एक नक्ब बनाओ, एक तरतीब बनाओ और आज ये प्रोग्राम है वो कहा इससे बेहतर प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतरीन इंशाअल्लाह जो है बच्चों को जो है तो तैयार करने की कोशिश करेंगे और इसकी कोशिश करेंगे कि हमारे मकतब से बच्चे हाफिज़ कुरान और बच्चियां हाफिज़ कुरान बनकर निकलेंगे। इनकी जिंदगी में दिन आएगा ना, माँ बहन बेटी गीत कहा कि अक्सर हम कहा करते हैं कि मर्दों की जिंदगी में दीन आता तो चौकट तक आता, लेकिन माँ बहने की जिंदगी में जब दीन आएगा ना तो चूल्हे चक्की तक आता है, चूल्हे चक्की तक आता है। वो दीनदार बनेंगे तो सारा मुआशरा अमन वाला, अमन का गहवारा बनेगा, अमन चैन सुकून आएगा और जिंदगी के अंदर जो है तो अमन चैन सुकून आने के बाद हुजूर वाली शरीयत पूरे मुआशरे के अंदर आम होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक हजरात। आप हजरात से चंद बातें बेशक गुजार करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा मकसद किस तरह, ये जो हमारे बच्चे हैं नौनिहाल है, छोटे छोटे बच्चे, आप हजरात खुद देख रहे हैं 80 बच्चे हैं और एक मौलवी है, 80 बच्चे हैं और एक मौलवी है। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी है और आप हजरात से मशवरे के ताल्लुक से भी तमाम ही जो है तो अहबाब को बुलाया गया है कि आप हजरात से मशवरा भी हो जाए और बच्चों की हौसला अफजाई भी हो जाए कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चों की जो तालीम हो रही है तो इस तालीम के अंदर और दुगनी और चौगुनी तरक्कियात हो जाए। इसी निस्बत पर आप हजरात से आज जो है तो बयान गुफ्तगू करने का मौका मिला है। तो हजरात हमारा मंशा और मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, आज हमारे पास 80 बच्चे हैं, जिन ये 80 बच्चों के दाखिले मौजूद है और हमने दाखिला फीस 100 रुपये रखे थे, लेकिन हमारे हालात पे देखते हैं हमने सिर्फ 20 रुपये दाखिला फीस दिए हैं बच्चों से। ये 80 बच्चों के दाखिले हुए हैं और 80 बच्चे हैं और एक मामले में 10 रुपये लिए थे, माफ कीजिएगा 10 रुपये लिए थे 80 बच्चे। बेटा ये बच्चे खामोश हो जाए, ये भी क्या है खामोश हो गए थोड़े देर। तो हजरत हमारा मकसद ये है कि ये बच्चों के दाखिले हैं उनकी तालीम भी सही हो। तालीम सही कैसे होगी? एक बोलने में 80 बच्चों को पढ़ाएगा तो अगर हम 2 घंटे रहते हैं सुबह के और 1 घंटा रहता है शाम का, 3 घंटों के अंदर हम कितनी भी मेहनत कर ले तो एक बच्चा बड़ी मुश्किल से 1 लाइन पढ़ेगा। लेकिन वही बच्चा अगर 40 कर दिया जाए तो वो बच्चा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तक सुना सकता है, क्योंकि हाफिज साहब के पास भी वक्त रहेगा और बच्चे के पास भी सुनाने के लिए वक्त रहेगा। तो हमारा मंशा ये है कि ये जो बच्चे हैं 3 बच्चों को कम से कम 3 वक्त का मदरसा कर दिया जाए। 3 वक्त का मदरसा इसलिए होगा 3 शिफ्टें उनकी बनाई जाएगी, 3 शिफ्टें उनकी बनाई जाएगी। आप हजरात के सामने इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे हजरात भाई हमारे ऐसे रहते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे सुबह में भी आना चाहिए शाम में भी। तो मेरे भाई हमारा जो मकसद है कि बच्चों की तालीम होना चाहिए, क्वांटिटी तो बहुत सारी है लेकिन क्वालिटी भी करना चाहिए। जैसे हजरत ने कहा है अभी कि हमारे पास से हाफिज़ कुरान निकलना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम इसी निस्बत पर काम कर रहे हैं कि हमारे मकसद से बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर निकले, हमारे मकसद से बच्चे दाई इल्लाह बनकर निकले, हमारे मकसद से बच्चे बेहतरीन भाई और बेहतरीन बेटियां बनकर निकले। तो मेरे बुजुर्ग इसी निस्बत पर हम 3 वक्त का मकसद करना चाह रहे हैं। एक तो सुबह की शिफ्ट रहेगी और एक शाम की शिफ्ट रहेगी, दोनों के अंदर तालीम की कमी नहीं होगी। जो मुतफरीकात और जो दुआएं जैसे 40 हदीस है कि 40 अहादीस के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो कौल भी है और जिसका मफहूम खुलासा है कि जिसके सीने में 40 अहादीस, जिस मुसलमान के सीने में 40 अहादीस हमारे नबी की मौजूद हो उस पर लाज़िम क्या हराम है और उस पर वो अमल भी करता है।
تو فرمایا کہ بچوں کو 40 حدیثیں ہیں، نماز کی ترتیب ہے، وضو کے فرائض ہے، غسل کے فرائض ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک سونے تک کی جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے علاوہ ہمارے بچے بہترین قرآن پڑھنے والے بھی بنے، بہترین قرآن پڑھنے والے بنے. تو اسی نسبت پر ہماری 3 چھٹیاں منائی جا رہی ہیں. اس لیے میں آپ حضرت کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی اس طرح کہتے ہیں بھائی ہمارا بچہ صبح میں بھی آنا چاہیے شام میں بھی. تو اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی کہ ہمارے جو بچے ہیں اتنے سارے بچے جب ایک ساتھ آئیں گے تو تعلیم نہیں ہوگی. ہمارا مقصد ہے تعلیم ہونا، ہمارا مقصد ہے بچے نے کچھ پڑھ کر آنا چاہیے. ابھی آپ حضرت کے سامنے دیکھیے 3 مہینے کے اندر حافظ صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھی محنت کی ہے اور ماشاء اللہ جو ہے تو بہت اچھا اس کا رزلٹ بھی آیا. امتحان ہوئے صبح میں 3 بچوں کے اول سلام کر کے 6 بچوں کے انعامات آئے، نمبرات آئے ہیں. تو ان بچوں کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا. اسی طرح تمام کے تمام بچوں سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام کے تمام بچوں کو آپ وقت کی پابندی کے ساتھ روانہ کریں. کہ جب آپ کے بچوں کی جو شفٹ بنائی جا رہی ہے وہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ جو بچے صبح میں اسکول میں جاتے ہیں، ان بچوں کی شفٹ دوپہر میں بنائی جائے گی تاکہ ان کی تعلیم کا نقصان نہ ہو. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب شام میں متفرقات پڑھاتے ہیں، متفرقات پڑھانے کے بعد میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو صبح میں جاتے ہیں جو بچے صبح میں جاتے ہیں اسکول میں ان کو وہ سبق دیتے ہیں تو ان بچوں کے سبق نہیں ہو پاتا. میں نے حافظ صاحب سے پوچھا حافظ صاحب جو بچے دوپہر میں جاتے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے بتایا کہ حافظ صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ شام میں 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ کے اندر 20-25 بچے ہیں جو جانے والے، تو 20-25 بچوں کو بتائیے آپ 15 منٹ 20 منٹ کے اندر 20-25 بچوں کو سبق ہونا گیا. بچے قرآن کہاں سے پڑھ پائیں گے؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے ہمارا الوداع اثر یہ ہے کہ ہماری بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. بچی اگر بڑی ہو گئی تو ہم مدرسے میں نہیں بھیج سکتے. تو یہ الوداع ہے ہمارا کہ ہماری بچوں کو ہم شروع سے مدرسے میں نہیں بھیجے تھے اور ہمارے پاس مدرسہ آ گیا. اس کی ترتیب بھی ہم بنا رہے ہیں کہ دوپہر میں بھی مدرسہ رہے گا، شام میں بھی مدرسہ رہے گا. یعنی صبح میں بھی، دوپہر میں بھی 1 گھنٹہ اور شام میں بھی 1 گھنٹہ. یعنی صبح میں 2 گھنٹے، شام میں، دوپہر میں، تینوں ٹائم میں ہم جو ہے بچوں کی شفٹیں بنائیں گے. تو لہٰذا آپ حضرات برائے مہربانی آپ حضرت سے گزارش ہے کس پر جو ہے تو اشکال نہ کرے کہ ہمارے بچوں کو 2 ٹائم دو، ہمارے بچوں کو 3 ٹائم دو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم ہو، اس لیے ہم آپ کے بچوں کو الگ الگ کر بلا رہے ہیں نا بھائی. آپ حضرت کو مشورے نہیں بات نہیں، آپ حضرت کے مشورے کے لیے پروگرام جو ہمارا منعقد کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آپ حضرت کو مشورہ ہو جائے کہ بچوں کی تعلیم ہو. کیا بولتے ہیں یہ سب کیا بولتے ہاں؟ تو اسی میں اس وقت یہ ہے. اور دوسری بات کہ ابھی جس طرح حضرت نے بتایا ہمارے مولانا شکیل صاحب نے کہ حضرت نے بتایا کہ 10 روپے ہم پوری کھا کر کہاں نہیں پھونکتے. صبح سے شام تک ہم 50 روپے کی نمن کی پوری آج 20 روپے کی اور 20 روپے کی ہو گئی، چھوٹی 10 روپے کی ہو گئی. ایک آدمی ایک پوری میں مارتا ہے جو بھی ختم ہو جاتی چاپتے ہے نا بھائی. تو 10 روپے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ بھی اللہ کے نبی کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی کے دین کی خاطر کہ فرمایا کہ اگر اخلاص سے دی ہوئی ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ہم دیں گے تو اللہ اس کا اجر احد کے پہاڑ کے برابر دیں گے. اور اگر ریا کاری کے لیے احد کے پہاڑ کے برابر بھی ہم نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن اس میں دکھلاوا ہے، ریا کاری ہے اور نام و نمود شامل ہے، اور میں اللہ اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اجر نہیں دے گا. تو بزرگوں 10 روپئے جو حضرت نے بتایا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ حافظ صاحب کی جو ہے تو ہم ان سے کام زیادہ لے رہے ہیں. حافظ صاحب سے ہم کام زیادہ لے رہے ہیں، 2 وقت کا مدرسہ کام اس کو ہم 3 وقت کرنا چاہ رہے ہیں. تو حافظ صاحب کی تنخواہ بھی بڑھائیں گے. تو تنخواہ بڑھائیں گے تو کیا خراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ تو جو پیٹی ہوا کرتی تھی اس پیٹی کو بند کرنا چاہیں کہ جو پیٹی ہماری یہاں ہوا کرتی تھی اس پیٹی کو بند کر دیں گے اور ہر بچہ روزانہ ہر بچہ ہر اتوار کو صرف 10 روپے لے کر آئے. ہر بچہ ہر اتوار کو صرف 10 روپے لے کر آئے اور کچھ اہل خیر حضرت ایسے تیار ہو جائے کہ جو بقیہ پیمنٹ جمع ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم 2000 روپئے ہم حافظ صاحب کو دیتے ہیں 2100 روپئے ہم دیتے ہیں 2400 روپئے حافظ صاحب جمع کر کے دیتے ہیں. تو اگر ہم 10 روپئے ہفتہ اگر پکڑتے ہیں تو 2500 روپئے یا 3000 پکڑیں گے. یہ 3000 روپئے ہمارے پاس میں ہر مہینے میں جمع ہو جایا کریں گے 10 روپئے کے حساب سے اعتبار سے. اور 2000 روپئے تو ہم ان کو جمع کر کے دے رہے ہیں. یہ 5 روپئے ہوتے ہیں. 1000 روپئے کے لیے 10 ایسے افراد کھڑے ہو جائیں جو بخوشی ہر حالت کے اندر 100 روپئے ہر مہینے دے سکتے ہیں. وہ 10 کام چاہتا ہوں. ہلو دیکھو ابھی سر نام لکھ لیجیے. صرف 10 لوگ چاہیے ایسے حضرات جو 100 روپئے مہینہ ہر مہینے کو بخوشی دے سکتے ہیں. اللہ جزائے خیر سے فرمائے، اللہ آپ کے مان میں برکت میں سے فرمائے. ہاں یہ حاجی صاحب سب سے بہتر شکل حاجی صاحب کے پاس والا حضرات لا کر دے دیں گے.
हाई साहब के क्लास में माशाल्लाह देखिए 1 2 3 4 5 हज़रात तो हो गए जमा, 6 7 8 हो गए, 9 10 हज़रात तो हो गए माशाल्लाह। नाम लिखिए ना यहाँ पे समझिए, संदर्भ में आप नाम लिखा दीजिए। अब ये तो होगी 2 शक्लें, एक तो मक्तन हमारा 3 वक्त हो गया, और दूसरा कि हाफिज साहब की तनख्वाह के लिए भी माशाल्लाह हमारा ये जो है जो नजर बनना चाहिए तो बन गया। अब तीसरी बात कि हम जो अपने बच्चों का बहुत सारे हजरत ऐसे हैं कि अभी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का हम भी दाखिला करें, तो उसके लिए आप हजरात हाई साहब के पास आकर के अपने बच्चों को दाखिला करवा दें, ताकि अरे दाखिला जो है तो आप हजरात को आज 3 तारीख है, 10 तारीख तक आप अपने बच्चों को जो हजरत दाखिला करवाना चाहते हैं और भी बेटा खारिश है जो हजरात दाखिला करवाना चाहते हैं और 10 तारीख तक अपने बच्चों को दाखिला करवा दें, ताकि हमको जो तरतीब बनाना है आगे की बच्चों की तो तरतीब बनाने में आसानी हो जाएगी। आप हजरात अगर कराना चाहते हैं और भी जो बच्चे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इसके अंदर, वो भी अगर कहीं मदरसे में नहीं जाते हैं और वो अपने बच्चों को दाखिला। शेख रेहान शेख आरिफ वो आए और हजरत से अपना इनाम लेकर भाई माशाअल्लाह इस बच्चे ने 200 नंबरात में से 151 नंबर आए। बेटा रिजल्ट लेके जाओ तुम्हारा। उसके बाद इसी क्लास के अंदर 2 नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद आयान मोहम्मद अशफाक। इस तालिब इल्म ने 200 नंबरात में से 188 नंबर लिए हैं। इसी तरह इसी क्लास के अंदर 16 नंबर से यानी 30वें नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है शेख आसिम शेख नईम। इस तालिब इल्म ने 200 में से 169 नंबरात हासिल किए हैं माशाअल्लाह। हजरत इसी तरह जो दिनत अव्वल बात थी जिसके अंदर तमाम के तमाम तालिबात थी, उसके अंदर तालिबात के अंदर अव्वल नंबर हासिल करने वाली तालिबा का नाम है तरन्नुम सहर अफजल खान। तरन्नुम सहर अफजल खान। इस बच्ची ने 200 में से 189 नंबरात हासिल किए माशाअल्लाह। इसी तरह 2 नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है इकरा फातिमा मोहम्मद हफीज। इस तालिबा ने 200 में से 178 नंबरात हासिल किए माशाअल्लाह। इसी तरह 16 नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है अलमहद परवीन शेख इसहाक बागवान। इन्होंने 200 में से 162 नंबरात हासिल किए हैं माशाअल्लाह। हजरात इसी तरह हमने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों के अंदर जिन बच्चों की हाजिरी मुकम्मल आई है, मुकम्मल से मुराद हमारा ये मदरसे को जो सहमाही इम्तिहान हमने लिए हैं, सहमाही के अंदर हमारे 76 दिन हुए, यानी 76 दिन हुए हैं। 76 में से हमने 6 दिन की बच्चों को छूट दिए थे कि 70 से लेकर तो 71 से लेकर 76 तक जिन तलबा व तालिबात पे अपनी हाजिरी लाए हैं, यानी रोजाना मदरसे में आए हैं, उन तलबा को भी मदरसे की जानिब से रहने खैर हजरत की जानिब से इनामात से नवाजा जा रहा है। इसके अंदर इसमें शेख अबूजर शेख अंसार, इन्होंने 76 में से 74 दिन हाजिर हैं। माफ कीजिएगा 77 दिन हाजिर में से 77 में से 74 दिन हाजिर है, सिर्फ 3 दिन गैर हाजिर है। अल्लाह इनकी माशाअल्लाह अल्लाह इनको कबूल फरमाए। लो बेटा माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई इसका जज्बा है। इसके बाद में मोहम्मद अली शेख हाजी अरमान साहब। ये तालिब इल्म 77 में से 71 दिन हाजिर रहा है माशाअल्लाह। सानिया परवीन अजीम खान। ये तालिबा 77 में से 70 दिन हाजिर रही है माशाअल्लाह, सिर्फ 7 दिन गैर हाजिर रही है। अल्लाह जज़ा खैर दे। इसके बाद महक परवीन नईम खान। ये तालिबा 77 में से 70 दिन हाजिर रही है। नीलोफर अंजुम
شیخ ارمان حاجی صاحب، ان کی بچی نے 77 میں سے 72 دن بچی حاضر ہوئی ہے، ماشاء اللہ. شیخ ہاشم شیخ حاجی ارمان، یہ بچہ بھی 77 میں سے 75 دن حاضر رہا ہے، صرف 2 دن غیر حاضر رہا ہے، ماشاء اللہ. اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو دین کا داعی بنائے. شیخ ابو ذر شیخ احسان، یہ بچہ 77 میں سے 73 دن حاضر رہا ہے، صرف 4 دن کی غیر حاضری ہے. اللہ اس کو بھی دین کا داعی بنائے، دین کا شہدائی بنائے. بڑی محنت، بڑی جو ہے تو جاپوشانی کے بعد بڑی اس کے کاوشوں کے ساتھ یہ بچے آ رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے. شیخ عادل شیخ احسان، یہ بچہ 77 میں سے 70 دن حاضر رہا ہے. آجو بیٹا. شیخ عادل شیخ احسان. شیخ ریحان شیخ نثار، یہ بچہ بھی 77 میں سے 71 دن حاضر رہا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. حضرات، اسی طرح تمام کے تمام مدرسے کے طلباء و طالبات کے لیے ایک پین اور حدیث کی کتاب کا جو ہے نظر کیا گیا ہے. یہ جو باقی کے طلباء بچے ہیں، وقت کی کمی ہے، نماز بھی چلی جائے گی، اسی لیے وقت کی کمی کی بنا پر اب ہم دعا کروا رہے ہیں. تمام کے تمام طلباء و طالبات جو بچ گئے ہیں اب، وہ سب کے سب اپنے اپنا انعام یا اپنی اپنی چیزیں کل صبح میں حافظ صاحب سے لے لو گے.